اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل. ہم بہت عرصے سے ڈیولپمنٹ ایجنڈا پہ بات کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. پیرس میں جب کاپ ہوئی اور اس پہ گرین پروموٹ ہونا شروع ہوا تب بات ہوئی, پھر سوشل سیکٹر پہ, اور پھر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ہیں وہ یہ کلیئرلی کہتے ہیں کہ جب تک سوشل سیکٹر ڈیولپ نہ ہو تب تک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں, اور کوئی بھی ڈیولپمنٹ جو سسٹینیبل نہیں ہے وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. لیکن پھر بھی حکومتوں نے سو کالڈ ڈیموکریسیز اور اپنے فائدے کے لیے سوشل سیکٹر کو پیچھے ہمیشہ رکھا اور دوسری انفراسٹرکچر اور نظر آنے والی ڈیولپمنٹ کو ہمیشہ آگے رکھا. لیکن اب یہ کووڈ کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے سوشل سیکٹر جو ہے وہ ایک کمپلشن بنتی جا رہی ہے اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو بھی شاید کچھ امپیٹس ملے. اٹ مائٹ ٹیک پریسیڈنس. ہمارے ساتھ ایز یوزول موجود ہیں ڈاکٹر عابد قیوم سلیری. ڈاکٹر صاحب ویری وارم ویلکم. ہاں جی, یہ بتائیے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اصل میں ہیں کیا؟ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز وہ 17 اہداف ہیں جن کو تمام دنیا نے, جو ایک 189 کنٹریز تھے, انہوں نے یہ ایگری کیا تھا کہ وہ اپنے رضاکارانہ طور پہ ان کو امپلیمنٹ کریں گے. اور ایک جملے میں اس کو کہا گیا کہ نو ون وڈ بی لیفٹ بیہائنڈ, یعنی جو اپرچونیٹیز ہیں, جو آگے بڑھنے کے مواقع ہیں, جو ترقی کے مواقع ہیں, وہ سب کے لیے یکساں ہوں گے. ہر طرح کی جو ناانصافی کا خاتمہ ہوگا, اور یہ پائیدار ترقی کا ایک رکس بنتا ہے. تو اس پہ گول نمبر 1 جو ہے یہ غربت کا خاتمہ ہے. گول نمبر 2 فوڈ انسیکیورٹی, جس پہ ہم بڑے عرصے پچھلے 2-3 ہفتوں میں بات کر چکے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کا ہیلتھ آ جاتا ہے, ایجوکیشن آ جاتی ہے, جو جنسی جو ناانصافیاں ہیں اور تفریق ہے اس کا خاتمہ آ جاتا ہے, جینڈر ڈسکرمنیشن کا خاتمہ, جینڈر مین اسٹریمنگ, اور اس کے بعد واٹر اینڈ سینیٹیشن, جو کہ کووڈ کے کانٹیکس میں دیکھیں تو جب ہم کہتے ہیں ہاتھ دھونے ہیں, بار بار دھوئیں, تو ہاتھ تبھی دھوئیں گے اگر پانی تک ایکسیس ہوگی. تو یہ 6 تو بنیادی گولز ہیں جو کہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ملینیم ڈیولپمنٹ گول کی بات ہوئی تھی, MDGs, جو کہ سن 2000 تک اچیو کرنے تھے, جو نہیں ہوئے تھے, جو گلاس آدھا بھرا ہوا تھا, پارشلی آدھا بھرا تھا آدھا خالی تھا. اگر آپ اس میں سے چائنا کی کنٹریبیوشن نکال دیں تو نہیں ہوئے تھے. لیکن اگر آپ چائنا کی کنٹریبیوشن دیکھیں تو جو پاورٹی ریڈکشن تھی وہ بہت زیادہ حد تک ہو گیا تھا. تو MDGs کے بعد اب SDGs ہے. تو پہلے 6 گول تو یہ تھے. اگلے 6 جو ہیں وہ جو کہ ڈرائیور ہیں کہ کیا صورتحال ہوگی, کیا کیا کنڈیشنز ہیں جس کی وجہ سے پہلے 6 کو اچیو کیا جا سکتا ہے. تو ان 6 میں آپ کی جو ورک پلیس ہے, لائیولیہوڈ اپرچونٹی, روزگار کے مواقع, ایک ڈیسنٹ روزگار سب کو ملے, جو دولت کی تقسیم ہے وہ منصفانہ ہو, جو ہماری سوسائٹیز ہیں وہ سسٹینیبل ہوں, اور سب سے بڑا اس میں جو ایک امپورٹنٹ گول ہے وہ ہے سسٹینیبل کنزمپشن اور پروڈکشن کا, کہ آپ جب کنزیوم کریں تو پائیدار طریقے سے کریں. پائیدار طریقے کا مطلب میں جو سمجھاتا ہوں یہ ہے کہ آنے والی نسلوں کے کاسٹ پہ اس کو نہ کیا جائے. میں اور آپ ہم اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جب وہ گیس آئی تھی, نیچرل گیس, جو کہ سوئی گیس جس کو کہتے تھے, چونکہ سوئی کے مقام پہ نکلی تھی. تو اس وقت چولہے کے ساتھ ایک پائلٹ آیا تھا, وہ جلتا رہتا تھا. تو 20 پیسے کی ماچس کی ڈبی ہوتی تھی, تو اس کو بچانے کے لیے لوگ ایک تیلی کو ساری رات وہ گیس کا پائلٹ جلتا تھا, صبح آپ اس کو آن کرتے تھے تو چولہا جل جاتا تھا. تو اب دیکھیں کہ گیزر بھی, ہاں, تو ہم نے آنے والی نسلوں کے لیے, آج ہماری نسلیں جو ہیں, جو ہمارے بچے ہیں, اب وہ گیس لوڈ شیڈنگ کا سامنا کر رہے ہیں. تو جو ترقی ہے, پائیدار ترقی کا مطلب یہ ہے کہ سسٹینیبل پروڈکشن, کہ آپ اس کو جو پروڈیوس کر رہے ہیں وہ بھی پائیدار ہے. سسٹینیبل کنزمپشن, کہ آپ کو یہ حق نہیں دیتا, جو دولت ہے وہ آپ کی اپنی ہے لیکن وسائل معاشرے کے ہیں, تو دولت کی بنیاد پہ آپ معاشرے کے وسائل کو بے دریغ استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ 6 گول ہیں. اور اس کے بعد اگلے 5 گول ہیں کہ اگر آپ نے جو پہلے 6 گول ان کو اہداف کو حاصل نہ کیا, جو غربت کے خاتمے سے لے کے پانی اور ہائیجین تک ہیں, تو پھر یہ ہے کہ آپ کا کیا کیا نقصان میں کیا کیا جائے گا. تو آپ کا جو لائف آن ارتھ ہے, ہم سب یہ ڈینجر میں ہے. لائف انڈر واٹر, جو آبی حیاتیات ہے, یہ ڈینجر میں ہے. کلائمیٹ یہ ڈینجر میں ہے. انوائرمنٹ, جو پیس ہے وہ ڈینجر میں ہے. امن دیکھیں نا کہ اگر آپ کے یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو
دنیا میں ایک کھینچا شروع ہو جائے گی, مائگریشن شروع ہو جائے گی. ہاں, تو جو آپ کا پیس ہے وہ ڈینجر میں ہے. بالکل ٹھیک. اور پھر پانچویں چیز یہ ہے کہ پارٹنرشپس جو ہم کرتے ہیں, تو پارٹنرشپس کی بجائے جو انٹرنیشنل کوآپریشن ہے اس کی وجہ سب کو اپنی اپنی پڑ جائے گی. جیسے ابھی کووڈ آیا تو سب نے اپنے اپنے بارڈر بند کر لیے, تو اپنی اپنی پڑ گئی نا. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ SDGs ہیں, اور کووڈ کے نتیجے میں یقینی طور پہ اس سے فوکس جو ہے وہ آپ کو ہٹتا ہوا نظر آیا. بچے جو تھے, مثلا ہم پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان میں غربت تو پہلے ہی ہے. اب اگر لاک ڈاؤن ہوتے ہیں یا کووڈ کے نتیجے میں لوگوں کو بے روزگار لے آف کیا جاتا ہے تو غربت مزید بڑھے گی. اسی طریقے سے بچے جو تھے ہمارے, اتنی پورے اسکینڈینیویا کی پاپولیشن نہیں بنتی ہے ٹوٹل جتنے ہمارے آؤٹ آف اسکول چلڈرن آپ کو ملتے ہیں. تو وہ بچوں کی جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ان میں مزید اضافہ ہو گیا, بلکہ جو انرولڈ تھے ان میں سے بھی بہت سے جو ہیں وہ تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں. جو صحت ہے, جو کہ یہ ہائی پینڈیمک, تو صحت کا ٹارگٹ جو ہے وہ بھی مس ہو گیا. اسی طریقے سے اگر آپ اس کو جو دیکھیں جنسی ناانصافی, تو اس کا جو ڈومیسٹک وائلنس بڑی ہے کووڈ کے دوران, لاک ڈاؤن کے دوران. اور جب پانی اور ہائیجین, تو یہ ہے ہی سارا پانی اور ہائیجین کا مسئلہ. تو یہ کووڈ جو ہے اس نے بری طریقے سے متاثر تو کیا ہے, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا وے فارورڈ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سی بریک, اور بریک کے بعد ہم وے فارورڈ پہ بات کریں گے, اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا کوئی سلور لائننگ بھی ہے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. کووڈ کا ذکر آیا تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے ماسک پہنے ہوئے ہیں. تو شروع میں نے نہیں تھے پہنا ہوا, تو ڈاکٹر عابد نے کہا کہ پہننا چاہیے تاکہ ایک میسج جائے آڈینس کو کہ ماسک پہن کے بھی پروگرام کی جو اہمیت ہے وہ کم نہیں ہوتی ماسک پہننے سے, بلکہ یہ بھی ایک کانٹینٹ کا حصہ ہے, اسے پروموٹ کرنا چاہیے. کووڈ پہ ہم بات کر رہے تھے, سوشل سیکٹر کا تعلق بڑا کلوزلی پاورٹی سے بھی ہے, لیکن پاورٹی سے بھی زیادہ ہم نے دیکھا جو سب سے زیادہ چیز سامنے آئی ہے وہ انیکویلٹی ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, اسی لیے جو جیسے کہ ہم SDG کے تناظر میں بات کر رہے تھے نا, جو لیونگ نو ون بیہائنڈ, تو وہ ہے ہی انیکویلٹی. اور اگر آپ ساؤتھ ایشیا ریجن کو دیکھیں, پچھلے سال کی UNESCAP کی رپورٹ کو دیکھیں, تو رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جی ساؤتھ ایشیا میں غربت میں کمی آئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو امیر اور غریب کی تفریق ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. یعنی غربت میں اوور آل کمی آئی ہے, لیکن امیر تر ہو گئے ہیں اور غریب جو ہیں وہ غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ جو انیکویلٹیز ہیں, اور اسی لیے جب ہم پاورٹی کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو پاورٹی صرف یہی نہیں کہ میرے پاس جیب میں پیسے نہیں ہیں یا میرے پاس کھانے کو نہیں ہیں. پاورٹی کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس ایکول اپرچونیٹیز موجود ہیں کہ نہیں. کئی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایکول اپرچونیٹیز بھی کام نہیں کرتی, وہاں پہ آپ کو افرمیٹیو ایکشن لینا پڑتے ہیں. میں ایک مدرسے سے پڑھتا ہوں, آپ ایک سرکاری اسکول سے پڑھتے ہیں, اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم کسی بہت ہی پوش ایلیٹ اسکول کے بچوں کے ساتھ ایکول اپرچونیٹیز میں کمپٹیشن کا ایگزام دیں کسی جاب کے لیے یا کسی آگے ہائر ایجوکیشن کے لیے. تو یقینی طور پہ وہ جو اسٹرکچرل اس میں انیکویلٹی ہے, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو ایلیٹ ہے, ایلیٹ کیپچر ہوتا چلا جائے گا, اور ہم اسٹرکچرلی پیچھے دھکیل جاتے رہیں گے. تو یہ جو انیکویلٹیز کسی بھی, آپ اس کو میدان میں دیکھ لیں, اس کو زراعت میں دیکھ لیں, اس کو جابس کے کانٹیکس میں دیکھ لیں, ایجوکیشن کے کانٹیکس میں دیکھ لیں, اپرچونیٹیز کے کانٹیکس میں دیکھ لیں, تو یا اور بھی ہماری جو سیاسی اور سماجی زندگی ہے اس کے تناظر میں دیکھ لیں, تو جہاں جہاں پہ یہ تفریق آئے گی وہاں پہ بنیادی طور پہ ہم اپنا جو سوشل فیبرک ہے, سوسائٹل فیبرک, وہ اروٹ کر رہے ہوں گے. کیونکہ یہ جو انفرادی جو ناانصافی ہیں, احساس محرومی, یہ گروہی احساس محرومی کو تقویت دیتی ہے. جب میں دیکھتا ہوں کہ اچھا میری زبان بولنے والے سارے لوگ جو ہیں وہ اس تفریق کا شکار ہیں, یا میرے علاقے میں رہنے والے سارے لوگ اس تفریق کا شکار ہیں, یا میرے عقیدے کے ماننے والے سارے لوگ اس تفریق کا شکار ہیں, تو مجھے فوری طور پہ ایک اینٹی تھیسس, ایک دشمن نظر آتا ہے کہ جی اچھا وہ جو مجھ سے مختلف ہیں وہ تو اوپر ہیں اور میں یہاں پہ ہوں. تو وہ جو ایک کلاس کنفلکٹ شروع ہوتا ہے بٹوین ہیو اینڈ ہیو ناٹ, وہ کسی بھی سوسائٹی کو اس کا جو بیسک سوشل فیبرک ہے اس کو روٹ کرنے کے لیے روٹ کرتا ہے. US الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو وائٹ سپریمیسٹ جو ہے وہ بیسکلی تو بالکل امریکہ کے غریب ہونے کے بعد کے واقعات ہیں نا. اگر یہ اسی طرح امیر رہتا تو یہ شاید اس طرح, بریکسٹ کو آپ دیکھ لیجیے, ہاں وہ بالکل اسی طرح ہی.
ایک اس میں بڑا ہی انٹرسٹنگ کویشچن ہوتا ہے کہ آپ نے تو خیر بیچ میں پارٹیسپیٹ بھی کیا، ہم نے بھی بڑے سالوں سے دیکھا کہ گورنمنٹ میں ایک بڑی ٹیڈیس ایکسرسائز ہوتی ہے بجٹ میکنگ کی. اس میں پلوں کے لیے ایک ڈیولپمنٹ پروگرام بنایا جاتا ہے کہ اس سے روزگار کتنی ہوں گی، اور سوشل سیکٹر جو ہے وہ عام طور پہ لیفٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو پلیٹر تھا دیٹ ہیز بین ریورس ناؤ؟ طاہر وہ پلیٹر تو ریورس اس طریقے سے نہیں ہوگا جو کہ آپ کو پائی کا سائز وہی ہے. تو آپ کے پاس آج جب آپ مالی سال شروع کر رہے ہیں یہ والا، تو 3700 ارب روپے آپ کی جیب میں ہے. اس 3700 ارب روپے میں سے 2900 ارب روپے کے قریب آپ نے قرضوں کی ایک ساتھ دینی ہے. اس کے بعد تقریباً 1300-1400 ارب روپے کا آپ کا دفاعی بجٹ ہے. پھر آپ کے پاس کوئی 950 ارب روپے کا جو پینشن اور پیز ہیں وہ ہے. تو جو PSDP جس کو کہتے تھے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام وفاقی سطح پہ، وہ ہمیشہ سے اس پہ کٹوتی لگتی تھی. اب صرف یہ ہوگا کہ شاید اب مانگنے مزید پڑیں گے. کٹوتی تو جو پہلے 3 ہیڈ ہیں وہ نان ڈسکریشنری ایکسپینڈیچر ہیں. نہ آپ اس کو میں 4 Ds کہتا ہوں. ڈیٹ ہوتا ہے پہلے نمبر پہ، ڈیٹ سروسنگ، پھر ڈیفینس ہے، پھر آپ کی ڈے ٹو ڈے رننگ آف گورنمنٹ، اور پھر ڈیولپمنٹ ہے. تو جو پہلے 3 ہیں یہ نان ڈسکریشنری ہے. کوئی بھی حکومت ان کو کم نہیں کر سکتی. قرضے آپ نے دینے ہیں تو آپ نے دینے ہیں. جو آپ کی ملکی سلامتی کے تقاضے ہیں ان کو بھی آپ نے پورا کرنا ہے. آپ نے روز امور مملکت چلانے ہیں تو ان کو تو آپ کم نہیں کریں گے. تو جو ڈیولپمنٹ تھی جو کم ہوتی تھی، اب اس کو بھی آپ کم نہیں کر سکتے کووڈ کے بعد. کیونکہ اگر آپ کا پبلک ہیلتھ انفراسٹرکچر جو ہے وہ انٹیکٹ نہیں ہوگا، اگر آپ کے پاس سوشل پروٹیکشن سسٹم جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوگا، اگر آپ کے پاس لاک ڈاؤن کرنا ہے تو تب بھی آپ کو پیسے دینے ہیں لوگوں کو، اس کی کمپنسیشن. اگر اکانومی کا پہیہ چلانا ہے، نہیں کرنا، تو تب بھی فسکل انسینٹیو دینے ہیں. تو وہاں پہ بھی آپ کو ایک فسکل اسپیس جو ہے وہ چاہیے. اسی طریقے سے اگر آپ نے ایجوکیشن بچوں کو دینی ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو نئی انوویشن چاہیے، نئے انویسٹمنٹ چاہیے. تو یہ جو کووڈ کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ اب سوشل سیکٹر کو اگنور کیا جا سکے. اب یہ بھی ایک کمپلسری ایکسپینڈیچر بن گیا ہے، نان ڈسکریشنری ایکسپینڈیچر بن گیا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو کہ اس وقت کووڈ کے اگر ہم ٹیبل پہ دیکھیں تو ہم خدا تعالیٰ کا بہت شکر بجا لاتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس طریقے سے پینڈیمک ہوئی نہیں. ہاں، ایک ایک جان قیمتی ہے. لیکن اگر آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ موازنہ کریں تو اس طریقے سے ہمارے ہاں نہ اللہ کا شکر ہے کہ نہ تو کیجویلٹی ہے، نہ اس طریقے سے نیو انفیکشنز ہیں، گو کہ پھیلتی جا رہی ہیں. لیکن اگر ہم اس کو کنٹین کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے، زندہ رہنا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ختم ہو جائے گی. وقت ختم ہو رہا ہے. کوئک بالکل میں آپ سے آخر میں کہ واٹ آر دا پاتھ ویز؟ دیکھیے پاتھ ویز یہی ہے کہ اب ہمیں اسپیشلی اس سال میں آپ کے پاس کوئی اور آلٹرنیٹو نہیں ہے. اب ہمیں اسپینڈنگ کرنی ہے. ہم قرضے لینے کے لیے بدنام ہیں. اب ہمیں مزید قرضے لینے پڑیں، وہ ہمیں لینے چاہیے، اور اس کو پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر کے طور پہ سوشل سیکٹر پہ اسپینڈ کریں تاکہ جو ہمارے قوم ہے، ہمارے عوام ہے، ان کی امیونٹی بلڈ ہو سکے. اکنامک ریزیلینس بھی، اور جو ان کی ہیلتھ ریزیلینس اور فزیکل ریزیلینس بھی. اور دوسرا یہ کہ اس وقت جو آپ کو اپرچونیٹیز مل رہی ہیں کووڈ میں، ان کو کیپچر کیا جائے. اور اپرچونیٹی یہ ہے کہ اس وقت ہم 4th انڈسٹریل ریولوشن کو اپنانے کے لیے کوانٹم لیپ لے چکے ہیں. شاید ہم آن لائن ایجوکیشن، آن لائن ہیلتھ، آن لائن شاپنگ، آن لائن جو سارا ورک فرام ہوم، ان چیزوں کو اپنانے میں ابھی 10 سال اور لگاتے اگر جو نارمل سرکمسٹانسز میں ہوتے. لیکن اب دیکھیے کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو اب حکومت کو اس پہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن پہ جو ہے وہ انویسٹ کرنا ہوگا تاکہ ہم 4th انڈسٹریل ریولوشن کو کیپچر کر سکیں اور اس پینڈیمک کو اپنے لیے اس میں سے اپرچونیٹی ڈھونڈ سکیں. بالکل ٹھیک. اسی سلور لائننگ پہ ہم ختم کرتے ہیں، اور آئی ہوپ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پالیسی سازی میں بھی اس کو امبیڈ کرے گی، اور آنے والے دور میں وہ ساری چیزیں جس کے لیے ہم اسٹرگل کرتے ہیں وہ شاید ہمیں قدرت کے طور پہ، عطیے کے طور پہ شاید یہ مل سکیں. اس کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پھر ملیں گے پاتھ فیز میں. ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریے. اللہ حافظ.